بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ عزیزان محترم دوست بزرگو، آج میں نے اپنی تفسیر کرمانی کی آیات مبارکہ بقرہ کی 31 کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اور ہر حرف کا معنی عرض کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب اور جو ہے اس کو لائک کمنٹ کریں تاکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر آپ تک، دوسروں تک، دوستوں تک، عزیزوں تک پہنچے اور ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے، پھر انہیں ملائکہ کے پیش کر کے فرمایا ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب میں آپ کو ہر حرف اس آیات کا ہر معنی بتاتا ہوں۔ وا کا معنی ہے اور علامہ کا معنی ہے سکھائے، آدم الاسماء اسماء نام، کلو تمام، ہا اشیاء چیزیں، سما پھر، ارادہ سامنے پیش کیا، ہم انہیں علا پر، ملائکات ملائکہ فرشتے، فے کا معنی پھر، پس، قال کہا، انبئونی مجھے بتاؤ، بے اسماء اسماء نام، ہاؤلاء ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اب میں آپ کو وَعَلَّمَ آدم تک کی تفسیر عرض کروں گا۔ علامہ کا معنی تفسیر عرض کروں گا، آدم کی تفسیر عرض کروں گا۔ علامہ تعلیم سے ماخوذ ہے، تعلیم سے بنا ہے، تعلیم سے مشتق ہے، تعلیم سے مراد اپنا علم خاص الہام کرنا ہے۔ رب زدنی علما، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علم خاص کا الہام عطا کر دیا تھا۔ علم باب تفعیل سے ہے۔ آدم کا معنی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ ان آدائم الارض یعنی زمین کی اوپر والی سطح سے بنایا گیا، یعنی خاک سے، جو پر خاک ہوتی ہے، سرخ، سفید اور سیاہ مٹی سے، اس لیے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، سرخ، سفید اور پاک اور نجس۔ یہ تفسیر ابن جریر کی ہے، طبری اس سے میں نے اخذ کیا ہے، لکھا ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ فرمایا، کیا تم جانتے ہو آدم کو آدم کا نام کیوں دیا گیا؟ آدم کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق ادائم الارض یعنی زمین کی سطح سے ہے، کیونکہ اسرائیل فرشتے نے زمین کی اوپر والی سطح جو خاک ہوتی ہے وہ لی تھی، اسی سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تھا۔ یہ تفسیر طبری میں بھی موجود ہے اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دور منصور میں بھی ہے اور قرطبی میں بھی عزیزان محترم یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور میں تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ صفحہ نمبر 173 میں موجود ہے۔ حضرت ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھولا تھا، یعنی کہ کوئی کام کرتا ہوا آدمی بھول جاتا ہے، تو یہ بھی بھول گیا تھا، اس لیے یہ بھولا تھا۔ حضرت آدم کی کنیت ابو البشر ہے، بعد میں کہا ابو محمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت خاتم الانبیاء ہے۔ سہیل کہتی ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں کنیت ابو محمد اور زمین میں ابو البشر ہے۔ یہ عزیزان محترم قرطبی تفسیر میں موجود ہے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس لیے آدم کہتے ہیں کہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ آدم ادائم اور الآدم سے مشتق ہے، نہ کہ الآدمہ سے مشتق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں سے مشتق ہو۔ آدم یہ غیر منصرف ہے۔ ابو جعفر نحاس نے کہا آدم معرفہ ہونے کی صورت میں غیر منصرف ہے۔ اس پر نحویوں کا اجماع ہے، کیونکہ
शश फ़ाला के वज़न पर ये मारफा है, और बसरियों के नज़दीक इसको मुनसरफ होने से कोई चीज़ मान्या नहीं, मगर दो इल्ते अगर तो उसे नकरा बना दे और ये नात ना हो, खलील और सहबाए उसे गैर मुनसरफ बनाती है। आदम की बात कर रहा हूँ। अखफश सईद इनको मुनसरफ बनाता है कि ये नात है और ये फेल के वज़न पर है, अगर नात न हो तो मुनसरफ होगा। अबू इसहाक जुजाज ने कहा कि कौल तो सैब वै का है, वो नात और गैर में फ़र्क नहीं करते क्योंकि बैन ही वही है। अजर मतलब ये तफसीर जो है कुतबी से मैं आपको रोशनास कराया, तिबरी से, दुर्र मंसूर से, और मैं अपनी तफसीर करमानी से। और मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी 1 और करमानी टीवी और करमानी 3 को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें ताकि ये दूसरों तक पहुँचे। और आखिर में मैं इंशाअल्लाह कल को अस्मा और बाकी इसी आयात की तफसीर करूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।